نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گفتگو کا موضوع ہے عجب، یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو بھلا سمجھنا، اچھا سمجھنا۔ یہ بھی ایک قلب کی بیماری ہے، اسے نکالنا بہت ضروری ہے۔ فتح مکہ کے بعد صحابہ اکرام کی تعداد جب بڑھ گئی تھی، 12,000 صحابہ پہ مشتمل جماعت جب آگے بڑھ رہی تھی، غزوہ حنین کے موقع پر اس مقام پر پہنچے تو ان صحابہ کے قلب میں خود پسندی کا خیال پیدا ہوا۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کسی زمانے میں ہم 313 ہوا کرتے تھے، ہمیں فتح ملتی تھی، اب تو ہم 12,000 ہماری تعداد ہے، اب کیا کوئی ہم سے مقابلہ کر سکتا؟ ایسا دل میں ان کے خیال آیا تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تنبیہ کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تم کو تمہارا زیادہ ہونا بھلا معلوم ہوا۔ تو وہاں پر وقتی طور پر امتحان سے گزرنا پڑا صحابہ اکرام کو۔ اسی سے ہمیں عجب کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ عجب کی بیماری جب اپنے آپ کو بھلا اور اچھا سمجھا جائے گا تب وہاں پر ہمارے اعمال، ہمارے پورے قلب کی کیفیت بدلنی شروع ہو جائے گی اور ہم سے وہ اعمال سرزد ہونا شروع ہو جائیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلب کی بیماریاں، اس کے ہلاکت خیز نقصانات کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک شہوت کو بتائے، دوسرے بخل کو بتائے، وہ بخل جس کے موافق عمل کیا جاتا ہے، اور آدمی کا تیسرا یہ عجب بتایا، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان کے اعتبار سے بخل اور نفسانی خواہشات، شہوت سے بھی بڑا گناہ خود پسندی بتائے۔ عجب، خود پسندی کبر کا بیج ہے، the seed of arrogance۔ بعض لوگ بنی اسرائیل کی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس آیت کا غلط مطلب نکالے اور خود پسندی کو جائز سمجھے۔ خود پسندی کی حقیقت دیکھیں، وہ یہ ہے اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید یہ کمال ہم سے نکل جائے۔ کمال کو اپنی طرف نسبت کرے اور فوراً دل میں خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کمال چھین نہ لے، یہ کوالٹی میرے اندر سے ختم نہ کر دے، تو یہ عجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے چھن جانے کا خوف اس وقت اگر نہ ہو اپنی کوالٹی پر، اپنے کمال پہ، تو یہ عجب ہے، خود پسندی ہے۔ اس کی حقیقت یہی ہے، نفس کی ایک چھپی ہوئی چال ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ سب سے ہٹ کر، ممتاز ہو کر، یونیک ہو کر اپنے آپ کو رکھے، اور اس میں اس کو مزہ آتا ہے۔ خود پسندی عجب ہے، اور عجب ایسی بری چیز ہے جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو اور اس کے چھن جانے کا خوف بھی دل میں رکھے اور اتنا ہی سمجھے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے علم یا عمل کے سبب مجھ کو عطا فرمائی ہے اور وہ مالک و مختار ہے، جس وقت چاہے اس کو مجھ سے لے لے، تو یہ خود پسندی نہیں ہے، کیونکہ خود پسندی شخصی نعمت کا منعم حقیقی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جانا ہے۔ عجب میں صرف ایک قید کم ہے، یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں، صرف اپنے کو بڑا سمجھنا ہے، باقی سب اجزاء وہی ہے جو تکبر کے ہیں۔ اس میں بھی حقیقت اور صورت کے ویسے ہی درجے اور وہی احکام طریقے علاج میں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے، وہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ عجب بیماری کا طریقہ علاج یہ ہے، اپنے کمال، اپنی کوالٹی، اپنے فن کو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا سمجھے اور قدرت کو یاد کر کے ڈرے کہ شاید یہ کوالٹی، یہ میری خوبی،
یہ میری خوبصورتی، یہ میرا فن، چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، یہ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں. تو یہ اگر اس کا ہم محاسبہ کرتے وقت روزانہ جو ہمارے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے، تو اس میں عجب کی کیفیت کے اوپر اگر ہم نظر ڈال کر اس کے چھن جانے کا خوف دل میں پیدا کرتے ہیں تو وہی یہ عجب کا علاج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود پسندی سے بچائے. آمین.